بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو بی کے سبق میں خطوط نویسی کا مطالعہ کریں گے۔ خطوط کی طرف بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو خط لکھنے کے طریقہ کار سے واقفیت حاصل ہو۔ خط لکھنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے خط لکھنے سے پہلے، تاکہ آپ کو امتحان میں ہر جز لکھنے کے نمبر مل سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ خطوط کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ عمومی خطوط ہوتے ہیں، دفتری خطوط ہوتے ہیں، اور ان کے حساب سے ہی اس میں آداب اور بات کرنے کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر بات کریں گے خط کے خاکے کی۔ سب سے پہلے آپ کو خط لکھنے کا خاکہ سمجھایا جائے گا۔ تو خط کے 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جز ہوتا ہے پیشانی، دوسرے کو ہم القاب کہتے ہیں، پھر آداب کی بات آ جاتی ہے، پھر ہمارا نفس مضمون، اور 5ویں نمبر پہ آتا ہے خاتمہ، جس کو ہم اختتامیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پیشانی میں ہم وہ مقام لکھتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ خط تحریر کر رہے ہوں، چونکہ طلباء کے لیے مقام ہمیشہ امتحانی مرکز ہوتا ہے، جب کمرہ جماعت ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پیشانی میں امتحانی مرکز تحریر کرتے ہیں۔ امتحانی مرکز کے عین نیچے ہم دائیں جانب پہ امتحانی مرکز اور تاریخ صفحے کی انتہائی دائیں جانب پہ تحریر کیا جاتا ہے۔ امتحانی مرکز کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ مہینہ ہمیشہ اردو میں لکھا جاتا ہے، جبکہ تاریخ ہندسوں میں لکھی جاتی ہے۔ صفحے کے وسط میں ہم جن کو خط تحریر کر رہے ہوتے ہیں، جن کے نام خط لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مناسب القاب کا چناؤ کرتے ہوئے، مناسب القاب کو منتخب کرتے ہوئے ان کا نام تحریر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں پیارے چچا جان، چچا جان کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ تحریر کریں گے پیارے چچا جان۔ اگلی سطر میں، چوتھی سطر میں انتہائی دائیں جانب السلام علیکم۔ السلام علیکم کے بعد علامت آئے گی ندائیہ کی، پیارے چچا جان کے بعد بھی ندائیہ کی علامت آئے گی۔ یہ لگانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم میں اکثر طلباء و طالبات غلطی کرتے ہیں واو لکھنے کی۔ السلام علیکم کے درمیان میں واو نہیں آتا، جبکہ میم کے اوپر پیش ہے، جس کی وجہ سے السلام علیکم میم کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے پیش کی آواز نکلتی ہے، واو کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اب ہم ذرا نفس مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس مضمون کم از کم 3 پیراگراف پر 3 اقتباسات پر مبنی ہونا چاہیے۔ پہلے اقتباس میں یہ ایک مختصر سے اقتباس ہوتا ہے جس میں آپ تمہیدی کلمات لکھتے ہیں، جس میں آپ مکتوب نگار اپنی خیر خیریت بھی بتاتا ہے، اور جن کو وہ خط لکھ رہے ہیں ان کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں۔ دوسرے اقتباس میں ہم اپنے اصل مدعے کی طرف آ جاتے ہیں، وہ جو آپ کا عنوان ہوتا ہے خط لکھنے کا۔ خط جس عنوان پر، جس موضوع پر لکھنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہوتا ہے، وہ اصل مدعا ہم دوسرے پیراگراف میں تفصیل سے دوسرے اقتباس میں بیان کرتے ہیں۔ تیسرا اقتباس ہوتا ہے اختتامی کلمے پہ مبنی، جس میں ہم دعائیہ کلمات کہتے ہوئے خط کو ختم کرتے ہیں۔ ختمے میں ہم والسلام، آپ کا بھتیجا، الف ب۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کا بھتیجا اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہم نے چچا جان کے نام خط لکھا ہے، تو اس کے مناسبت سے جو رشتہ بنتا ہے وہ یہاں پہ تحریر کریں گے۔ اگر ہم والد صاحب کو لکھیں گے تو آپ کا بیٹا یا بیٹی، سہیلی کو لکھیں گے تو آپ کی سہیلی۔ تو جن کو بھی ہم خط تحریر کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے رشتے کی مناسبت سے القاب و آداب تحریر کرنے ہوں گے۔ یہ رہا خط کا خاکہ۔ اب ہم خط کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم چھوٹے بھائی کے نام خط تحریر کریں گے، آوارگی سے بچنے اور دل لگا کر پڑھنے کی تلقین کریں گے ان کو۔ خط کا خاکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اسی کے مطابق آپ خط تحریر کریں گے۔ امتحانی مرکز، تاریخ، پیارے امجد، آپ یہاں پہ تحریر کر سکتے ہیں پیارے بھائی جان۔ انہوں نے یہاں پہ دعائیں تحریر ہے، آپ یہاں پہ السلام علیکم لکھیں گے۔ کل کی ڈاک سے تمہارے انچارج استاد صاحب کا خط ملا، جس میں پڑھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تم 6 ماہی امتحان میں انگریزی، حساب اور سائنس میں فیل ہو گئے ہو۔ باقی مضامین میں بھی تم نے بہت کم نمبر لیے ہیں۔ اس کی وجہ استاد صاحب نے یہ لکھی ہے کہ تم عام طور پر دیر سے اسکول پہنچتے ہو، غیر حاضریاں بہت کرتے ہو، اور جماعت کے چند آوارہ اور شریر لڑکوں میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کی صحبت میں رہ کر تمہیں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمہیں سگریٹ نوشی کی لت بھی پڑ چکی ہے، اور تم اکثر سنیما بینی بھی کرتے ہو۔ تمہارے استاد محترم کہ تمہارے متعلق یہ رپورٹ پڑھ کر مجھے جس قدر صدمہ ہوا اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں تم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہماری آرزو ہے کہ تم پڑھ لکھ کر اپنا اور اپنے خاندان کا نام روشن کرو، لیکن تم ہماری امیدوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ تمہیں اپنے خاندان کی اعلیٰ روایات کا کچھ تو پاس ہونا چاہیے، لحاظ ہونا چاہیے۔
مجھے امید ہے کہ تم آئندہ شکایت کا موقع نہیں دو گے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے پوری محنت اور تندہی سے چاقو چوبند ہو کر کام لے کر اگلے امتحان میں بہتر کارکردگی دکھاؤ گے۔ آخر میں یہاں پہ زیادہ دعا تحریر ہے، آپ لکھیں گے والسلام تمہارا بھائی، اپنے نام کی جگہ اگلی سطر میں ہم یہاں پہ الف ب ج تحریر کریں گے۔ ہمارا اگلا خط ہے سہیلی کے نام بیمار پرسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ خط کے خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے امتحانی مرکز، تاریخ، پیاری سہیلی، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، پڑھا، رکھ دیا، پھر اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ یوں ہی پڑھنے لکھنے میں مصروف رہی۔ آپ نے جس خلوص و محبت کا اظہار کیا ہے اور جس جذبہ و احساس سے میرا حال پوچھا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یقین مانیے آپ کا پرخلوص اور محبت بھرا خط پڑھ کر میری آدھی بیماری جاتی رہی۔ خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے۔ آپ سے نصف ملاقات بے حد پر لطف رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مادہ پرست دنیا میں آپ جیسی مخلص سہیلیاں خدا کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ نصف ملاقات، نصف سے مراد ہوتا ہے آدھی ملاقات۔ مادہ پرست دنیا کی یہاں پہ وضاحت کرتی جاؤں بیٹا۔ مادہ پرست سے مراد ہے وہ افراد جو دنیاوی آسائشوں میں، دنیاوی لغویات میں، لہو و لعب میں مشغول ہوں اور جن کے لیے اس دنیا میں جینے کا مقصد صرف دنیاوی جھوٹی رونقیں ہوں۔ روحانیت، خلوص، احساس، اخلاقی اقدار جن کے لیے برائے نام ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بے شک میری بیماری واقعی تشویشناک صورت اختیار کر گئی تھی۔ تشویشناک، خطرناک، ایسی صورتحال کہ جس کے لیے انسان پریشانی کا شکار ہو جائے۔ اور میں اکثر تنہائی میں اشک بہایا کرتی تھی، اشک، آنسو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ میں اب روب صحت ہوں۔ روب صحت یعنی میں صحت کی طرف گامزن ہوں، صحت یاب ہونے لگی ہوں۔ البتہ ابھی بھی نقاہت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ نقاہت بھی کمزوری کو ہی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ جلد رفع ہو جائے گی اور میں پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ آپ سے ملاقات ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے، دل بہت اداس ہے۔ اگر کبھی موقع اور فرصت ملے تو ضرور تشریف لائیے، مجھے آپ کی آمد کا انتظار رہے گا۔ اپنے ابا جان اور امی جان کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کیجیے گا۔ والسلام یہاں پہ ہم ضرور تحریر کریں گے آپ کی سہیلی، جو کہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ آپ لکھیں گے والسلام آپ کی سہیلی الف ب جی۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے 2 خطوط کا مطالعہ کیا ہے، چھوٹے بھائی کے نام اور سہیلی کے نام۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔